میرے نبی پاک شوق کے لیے جانور مار کے گھر آ گئے، شوق کے لیے جانور مارا اور گھر آ گئے۔ معاذ اللہ تعالیٰ ایسے بھی شہزادے ہیں سیاستدانوں کے، سیٹھوں کے، نوابوں کے، جو کہتے ہیں کہ ابھی وہ کوئی کھانے کے لیے تھوڑی شکار کر رہا ہے، وہ تو نشانہ پکا کر رہا ہے اپنا۔ معاذ اللہ نشانہ سمجھ کے جانور کو مارا جائے گا، اور یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ جانور باندھا جاتا ہے، اس پہ نشانہ کیا جاتا ہے۔ رسول پاک تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے۔ عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تو پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال۔ یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا، تو جاتے دفعہ روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو۔ حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نا پتہ۔ وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا، نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من آنم کے من دانم، جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر ہیں وہ تو میں جانتا ہوں۔ تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری مانتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟ تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں، کیا برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا، نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا، خداوندا مجھے بے آبرو نہ کر، یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی، اللہ درگزر فرما۔ حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا، نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں؟ اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا، بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا، کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، آئندہ نہیں کرتا، آئندہ نہیں کرتا۔ یہ لفظ ادا کیے، بندہ کوئی بھی نہیں نکلا، رب کریم نے بارش عطا کر دی، تیز بارش جب برسی نا، تیز بارش، لوگ تو می دیکھ کے دوڑ گئے۔ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ مجھے بھی تو بتا، تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی، تو نکلا کوئی بھی نہیں، بارش ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے مجھ سے صلح کر لی۔ اور امام غزالی نے لفظ لکھے، حضرت موسیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے، پوچھا کہ اللہ مجھے اس کا نام بتا دے، تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا، جب پاپی تھا تب نہیں بتایا، جب مجرم تھا تب نہیں بتایا، اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے، اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی، اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے۔ مصلی پہ بیٹھے، میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کو کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں، تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا، میں بھی بات کروں۔ بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی ہے، اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا، اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے، تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ استغفار کرے، کثرت سے کرے، ذوق سے کرے، مصلی آباد رکھے، ہر شے دیکھو نا، جس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے، بستر آباد رہتا ہے، ہمارے دیگر معاملات، اگر مصلی نہ آباد رہے تو روح بے چین رہتی، طبیعت بے قرار رہتی۔ انسان میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، بولتے جا رہے ہیں، ایسے کسی کو کوئی خبر کہ 6 فون اٹھائے ہوئے ہیں، ایسے جیسے ڈسٹرب ہو گئے مینٹلی طور پر۔ وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے۔ کبھی سارے موبائل بند کر کے نا، سارے بچے ہر چیز سائیڈ پہ کر کے مصلی پہ بھی آنا چاہیے، اور مالک تو بڑا ہی قریب ہے، اللہ تو بڑا ہی کنز المال کی حدیث سنا کے بات سمیٹتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں،
بڑا مالدار تھا تو پھر اس پہ غربت آ گئی. جب غربت آئی تو رو پڑا, کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں, میری مدد فرما, میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری. مالدار جب تھا تو بڑی موج کو, یا اللہ میں نے بڑی اب نہیں کروں گا, مجھے اس غربت سے نکال. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا, ڈر کے نہیں آیا, یہ تو الجھ گیا تب آیا ہے. یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے معاذ اللہ ڈرتے. یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا. تو اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے, لیکن آ تو گیا ہے نا, چلو دے دو. تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا. فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے, تم دے دو. اسے دے دیا. جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا ابھی ہو ایک مسئلہ دریافت کرنا تھا, بتاؤ گے؟ کہ پوچھو. کہنے لگی اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھوائے اور پھر اپنی امانت واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے پوچھنے والی کیا بات ہے, جس کی امانت ہے واپس کر دیں گے. اب زوجہ روئی, اب صبر والی بی بی روئی, اب ماں روئی, آنسو ٹپکے, آنچل سے پوچھ کے کہنے لگی ابو طلحہ وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا اور رب اپنی امانت لے گیا ہے, اٹھو غسل کفن کا بندوبست کرو. حضرت ابو طلحہ اٹھے, کامتے کامتے ہاتھوں سے غسل کفن دیا, مسجد نبوی میں پہنچے, محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا تو رسول کریم فرمانے لگے تیرے اور تیری بیوی کے عمل سے اللہ بھی بڑا راضی ہے, اللہ کے رسول بھی بڑے راضی, اور اللہ تجھے برکت عطا کرے گا. صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا فرمائے. پھر اللہ نے انہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو, اللہ کے قریب چلے جاؤ گے, اللہ کی رضا پہ. حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, دعا مانگ رہے تھے. بی بی رابعہ بصری پردے کے پیچھے بیٹھی تھی. جب دعا لمبی ہو گئی تو کہنے لگی سفیان بس کر, کوئی اگلا لفظ بھی بول, بس کر. آپ فرمانے لگے تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تو کب سے کہہ رہا یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ تو راضی ہے اللہ سے؟ تو روز نہیں کہتا پیسے نہیں ہے میرے پاس مجھے دے, تو روز نہیں نمانا. پھر تصور کریں کہ اللہ میرے ساتھ ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے کہا کوئی وظیفہ جو پڑھا کروں, تو فرمانے لگے جنید پڑھا کر کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ وظیفہ پڑھا کر. کیمرے لگا دیے ہر جگہ ہماری گورنمنٹ نے, کہتے ہیں کیمروں کی مدد سے پکڑا گیا, کیمروں کی مدد سے مسجدوں کے دروازوں پہ کیمرے, ایئرپورٹوں پہ کیمرے, ریلوے اسٹیشن پہ کیمرے, بڑے بڑے جنرل سٹور پہ کیمرے. نیچے لکھا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. کیمرے کی آنکھ دیکھے تو لوگ گناہ نہیں کرتے, تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہ تصور کیوں نہیں جمتا کہ رب ہمیں. اور اللہ فرماتے ولی من خاف مقام ربہ جنتان, جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا نا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. اللہ اسے ایک دفعہ اگر کوئی ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے, کتنی دفعہ بولے تو صحیح. اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ کبھی